اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کے 29ویں پارے کے ساتھ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے، اور یہ سورہ ملک اتنی شانوں والی صورت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر انسان ہر روز رات کو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی شفاعت کرے گی اس بندے کی، اور یہاں تک جائے گی کہ یا اللہ اگر اس بندے کی شفاعت نہیں کرنی، بخشش نہیں کرنی تو مجھے قرآن سے نکال دے۔ لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، فرمایا جائے گا کہ ہم تمہیں قرآن سے تو نہیں نکالتے لیکن تیرے پڑھنے والے کی بخشش کر دی جائے گی۔ یہ سورہ ملک ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روز رات کو سونے سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ بہت ہی زیادہ روحانی اور مادی فائدوں سے انسان کو ہمکنار کرتی ہے۔ اس صورت کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ پاک نے اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد ہے کہ زندگی اور موت اللہ نے بنائے ہیں، وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ یہ جان لو کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور کون برے اعمال کرتا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اپنی قوت تخلیق کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے، اس کی کاریگری کو دیکھو، اس کی تخلیق میں تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اے دیکھنے والے تو بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھ، تمہیں کوئی بھی شگاف یا کوئی بھی کمزوری نظر نہیں آئے گی اور تیری نگاہ تھک کر واپس آ جائے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ مزین کیا، خوبصورت ستاروں اور کہکشاؤں سے مزین کیا، اور شیطان کو رجم کرنے کا آلہ بنایا کہ شیطان جب آسمانوں پہ جاتا ہے اللہ کی خفیہ باتیں فرشتوں سے لینا چاہتا ہے تو اس کو مارا جاتا ہے۔ اس کا بھی ذکر آیا۔ آگے جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کے چیخنے چلانے کا ذکر ہے کہ جہنم کے دروغے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ہدایت والا نہیں آیا تھا، پیغام لے کے نہیں آیا تھا کہ تم اللہ کو مان لیتے، تم توحید کو مان لیتے اور آج اس آگ کے عذاب سے بچ سکتے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، آئے تو تھے بڑے نبی اور رسول، بڑے ہادی آئے تھے مگر ہم نے جٹلا دیا۔ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دوزخ سے بچائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو لوگ بن دیکھے اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم بات کو پوشیدہ یا ظاہر رکھو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے حالات سے اور تمہارے بھیدوں سے واقف ہے۔ بھلا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے بے خبر کیسے رہ سکتا ہے؟ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے زمین کو نرم کیا تاکہ تم اس میں چلو پھرو، اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور قیامت کے دن تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جو پرندے تمہارے سروں پہ اڑتے پھرتے ہیں انہیں اللہ کے سوا کس نے تھام رکھا ہے؟ کس نے ان کو پرواز کی طاقت دی ہے کہ یہ فضاؤں میں اڑتے ہیں؟ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو اور اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ دنیا کی تمام فوجیں بھی مل جائیں اللہ کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہیں کروا سکتی۔ جس طرح اللہ مدد کرتا ہے تو وہ ساری فوجیں ایک طرف ہوں، ایک بندہ ایک طرف ہو تو جو اللہ کی مدد والا ہوگا وہ حاوی ہو جائے گا۔ یعنی فوج جمع کر لینے کے بعد بھی فتح یا شکست جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے بلا کون ہے کہ وہ رزق کو بند کر لے؟ تو کون ہے تمہیں رزق عطا کرے؟ یعنی اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو پھر کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں رزق دے؟ بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے راستے پہ ہے یا سیدھے راستے پہ برابر چل رہا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کی جلدی مچانے والوں کے لیے کفار مکہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ آپ جلدی قیامت کیوں نہیں آ جاتی، ہم دیکھ لیں؟ تو فرمایا کہ ان کو کہیں کہ جلدی نہ کریں، عذاب کی وعید پوری ہوگی، اور یہ جو کافر لوگ تانے دیتے ہیں ان کی خواہش جلد پوری ہوگی، اور اس دن ان کے چہرے لٹک کر برے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجیے آپ کہ ہم اس اللہ پر ایمان لائے، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا۔ یہ کافر، یہ منافق، یہ مشرک یہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر پانی خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا لائے؟
मालूम ये हुआ कि ज़मीन की गहराइयों में जो पानी है ये भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से है। आसमां से सितारे हैं, यानी जो भी निज़ाम है सूरह मुल्क में अल्लाह बारहा फरमा रहा है कि ये सब मेरी नियामतें हैं, इसमें फ़िक्र करो, गौर करो, तफक्कर करो, तदब्बर करो और अल्लाह को पहचानने की कोशिश करो। यहाँ पे सूरह मुल्क का इख्तिताम होता है, आगे सूरह कलम शुरू हो जाती है। सूरह कलम में इरशाद होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये बदबख्त लोग मजनून या पागल या दीवाना कहते हैं, आप फरमा दीजिए कि वो तो अखलाक अजीम से मुज़य्यन कर दिए गए हैं, वो पागल मजनून या दीवाने नहीं हैं। और अनकरीब तुम देख लोगे कि तुम में से कौन दीवाना है, कौन जुटलाने वाले का अंजाम क्या होगा। और तुम्हारी मत मारी हुई है कि तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हो। आगे अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोगों के कहे में मत आना जो बहुत कस्में खाते हों और अपना वक्त ज़ाया करते हों। यानी निकम्मे बंदे की निशानी बयान की गई कि वो बार बार कस्में खाता है और अपना वक्त ज़ाया करता है। आगे इस सूरत में एक सही और नेक ज़मींदार का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो अपने बाग की आमदनी में से खुदा के हक़ को एहसन तरीके से अदा करता था। जब इसका इंतकाल हो गया तो इसके बेटों ने फैसला किया कि वो फसलों की कटाई में से किसी गरीब को कुछ भी नहीं देंगे। जब फसल की कटाई का वक्त आया वो सुबह सवेरे निकले, रास्ते में इनको कोई मिस्कीन न मिल जाए, इसलिए वो सुबह सुबह मुंह अंधेरे निकल गए कि कोई मांगने वाला ना आ जाए। जब वो बाग में पहुंचते हैं तो वहां देखा कि खेत या बाग की कोई चीज़ नाम मौजूद ही नहीं है, वो सब चटियल बर्बाद तबाह हो गई। वो भूल गए कि हमें किसी गलत रास्ते पे आ गए हैं, शायद ये हमारा बाग ना हो। लेकिन अच्छी तरह गौर व फिक्र करने के बाद वो ये समझ गए कि बाग का रास्ता तो नहीं भूले, लेकिन बाग बदल चुका है, क्योंकि वालिद तो गरीबों का हिस्सा निकालता था, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था, इसलिए उसका बाग बड़े भागों वाला था। और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उनके बाग इसी तरह दुनिया में भी और आखिरत में भी बर्बाद हो जाते हैं। इस वाक़े में ये समझाया गया कि जो माल को राय खुदा में खर्च करता है उसका माल ज़ाया होने के खदशात कम होते हैं। वो अल्लाह उसके माल को बढ़ाता रहता है, बरकत होती रहती है। और जो माल कम होने की वजह के डर से अल्लाह की राह में नहीं देते, उनका माल गैर ही खाते हैं, उनको खुद नसीब नहीं होता। आखिर सूरत में अल्लाह इरशाद फरमाया कि काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी नज़र से नहीं देखते, पाक और मुताहर नज़र से नहीं देखते, कुरान मजीद को दिल की गहराइयों से नहीं सुनते, इसलिए आपको मजनून कहते हैं, पागल और दीवाना कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वो आपको अपनी निगाहों से गिराना चाहते हैं। वो कहते हैं कि दीवाना समझकर आपका रोब और दबदबा कम कर लेंगे, आपकी इज्जत कम कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये तो वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र वाला नबी है कि इसका जिक्र खुद खुदा ने बुलंद किया है, इसकी इज्जत रब्बे कायनात ने बढ़ाई है। इसलिए जो है अर्जा सराई करते हैं, इनकी बातों पे ध्यान न दीजिए। हकीकत यही है कि ये कुरान दुनिया जहान वालों के लिए नसीहत है। यहाँ पे ये सूरह ख़त्म होती है, इसके बाद सूरतुल हाक़ा शुरू होती है। अल्लाह ने इस सूरत में क़यामत की हकीकत के नाम से पुकारा है और हकीकत को खड़खड़ाहट को जुटलाने वालों के अंजाम से आगाह किया है। इस सूरत में कौम समूद और कौम आद के अंजाम का जिक्र हुआ, जो पहले भी कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार जिक्र आ चुका है कि जिन्होंने क़यामत को जुटलाया। कौम समाद को एक चीख के ज़रिए और कौम आद को तेज़ हवा के ज़रिए हलाक कर दिया गया। क़यामत के दिन जिन लोगों को अमाल नामे दाएँ हाथ में मिलेंगे वो कामयाब हो जाएंगे, वो अपना नामा अमाल सबको दिखाते फिरेंगे कि ये देखो मेरा रिज़ल्ट आ गया, मैं कामयाब हो गया। लेकिन जिनको बाएँ हाथ में नामा अमाल मिलेगा वो बदबख्त होंगे, वो मुँह छुपाते होंगे, वो जहन्नम में जा डाले जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि जिनको बाएं हाथ वाला अमालनामा मिलेगा इनको आग में 70 गज की जंजीर में डाला जाएगा, वहाँ इनका कोई हमदर्द नहीं होगा और पीप के सिवा इनको कोई खुराक नहीं मिलेगी। दुआ करें कि अल्लाह हमें दोज़ख के आस पास भी ना ले जाए, बल्कि जन्नत की नियामतें अता फरमाए। क़यामत के दिन हमें नामा अमाल दाएं हाथ में अल्लाह अपनी रहमत से अता फरमाए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो काफिर लोग
बातें करते थे इन अकवाल की नफ़ी की गई कि ये काफिर आपको कभी शायर कहते हैं, कभी कहान कहते हैं, जबकि अल्लाह फरमाता है कि आप पे जो कुछ उतारा गया ये वही ये रहमान है, ये कुरान है, इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये परहेजगारों के लिए नसीहत है और काफरों के लिए मुहज्जब हसरत है, वो इसको देख के जल जाते हैं आग के कलाम को, लेकिन जो मोमन होते हैं उनके सीनों में ठंड पड़ जाती है कुरान सुनकर। आगे अल्लाह फरमाता है कि काबिल यकीन हक है, फिर भी लोग इसको जुटलाते हैं। अल्लाह अपनी ज़ात पर झूठ बांधने वालों को कभी फलाह नहीं देता। जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, झूठ बांधते हैं, वो कभी भी फलाह नहीं पा सकते। और आगे अल्लाह फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरों को रहती दुनिया तक जारी और सारी फरमा दिया गया है। यानी अव्वलीन के भी नबी, आखिरीन के भी नबी, ज़ाहिर के भी नबी, बातिन के भी नबी, जब तक दुनिया है, कायनात है, हत्ता कि क़यामत है, हर वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम के चर्चे होंगे। कुरान की आयत इस तरफ इशारा फरमा रही है। यहाँ पे सूरतुल हाका के बाद इख्तिताम होता है, फिर सूरतुल महराज शुरू हो जाती है। इसमें अल्लाह पाक ने क़यामत के दिन का जिक्र किया कि इसकी तवालत 50,000 बरस के बराबर होगी। वो दिन ऐसा होगा कि मुजरम की ख्वाहिश होगी कि अपने आप को छुड़वा कर अपने बेटे या अपने भाई या अपनी बीवी को पेश कर दे या ज़मीन कुछ फदिया दे दे, लेकिन उस दिन कोई ऐसी चीज़ कबूल नहीं की जाएगी। और माज़ सामाईन नाज़रीन, ये 50,000 साल ये दुनिया वाले नहीं होंगे, क्योंकि चांद सितारों का तो निज़ाम ख़त्म हो चुका होगा। क़यामत के दिन तो ये बर्बाद हो चुके होंगे। अब वो अल्लाह ही जानता है उसकी शान के मुताबिक 50,000 साल कैसे दिन होंगे। वो मोमिनों पे हो सकता है 50 सेकंड गुजरें, और जो काफिर और नाफरमान हैं उन पे 50,000 साल गुजरें। दुआ करें कि वो सख्त घड़ियाँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसान फरमाए। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, इन लोगों के औसाफ बयान कर रहे हैं, नेक लोगों के, जो लोग अपनी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले होंगे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे, अपनी अमानतों और वादों की पासदारी करेंगे, यानी सादिक और अमीन होंगे। ये लोग हक़ की गवाही पर कायम रहने वाले होंगे, नमाज की हिफाजत करने वाले होंगे, और ये लोग जन्नतों के हक़दार ठहरेंगे, यानी ऐसे लोगों को जन्नतें अता होंगी। इस सूरत में मुशरिकों यानी शर्क और गर्ब का जिक्र किया गया, मशरिक और मगरब का जिक्र किया गया। उनकी कसम खाकर कहा गया कि बेशक हम कुदरत रखते हैं कि बुरे लोगों को तब्दील करके, बुरी कौमों को बर्बाद करके इनकी जगह अच्छे लोगों को ले आएं, और हम आजिज़ नहीं हैं और इनके सामने वो दिन ले आएं जिनका इनसे वादा किया था, यानी क़यामत का दिन। इस दिन ये लोग कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़ेंगे जैसे शिकारी शिकार के जाल की तरफ दौड़ता है। इनकी आंखें झुकी हुई होंगी और इन पर जिल्लत छा रही होगी। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस जिल्लत के अजाब से हमें महफूज फरमाए, क़यामत की होलनाकियों से हमें महफूज फरमाए। सूरत महराज के बाद सूरह नूह शुरू होती है। इस सूरत में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि हमने इनको इनकी कौम की तरफ भेजा, इससे पहले कि इनका दर्दनाक अजाब वाक़या हो, इनको हिदायत मिल जाए। लेकिन उन्होंने इस कौम को कहा कि मैं तुम्हें साफ साफ नसीहत करता हूँ, तुम अल्लाह की इबादत करो, इससे डरो, मेरा कहा मानो, अल्लाह तुमको बख्श देगा। जब अल्लाह का मुकर्रर वक्त आ जाता है तो फिर ताख़ीर नहीं होती, यानी फिर क़यामत में लेट नहीं होगा। लेकिन इस सूरत में नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत की जो कारगुजारी है, जो दीन की आपकी खिदमात हैं, उनको बयान करते हुए अल्लाह फरमा रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को तौहीद की दावत देते रहे। उन्होंने रात दिन और सरेआम ढके छुपे हर अंदाज के साथ लोगों को दीन की खिदमत करने की और दीन की तरफ आने की दावत दी, और वो अपने परवरदिगार से इस्तग़फ़ार भी करते रहे। लेकिन ये बदबख्त लोग आग की तरफ ना आ सके और ये बर्बाद हो गए। जो फर्माबरदार थे वो किश्ती में बैठ कर फलाह की जानिब चले गए और बाकी लोग गर्क हो गए। यहाँ पर मुबल्लिगीन के लिए भी ये उसूल बताया गया कि आप तबलीग में लंबा अरसा गुजर जाए, रिज़ल्ट अच्छे ना भी आ रही हों तो आप इस्तग़फ़ार करें, लेकिन आप इस रास्ते से हटे नहीं, बल्कि दावत देते रहें और आखिरी दम तक देते रहें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और ये कुरान सच्चा है।
اور اللہ فرماتا ہے جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ بارشوں کو ان کی مرضی کے مطابق نازل فرماتا ہے، ان کو مال اور اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے، ان کے لیے نہروں کو چلا دیتا ہے، باغات ان کو آباد کر کے دے دیتا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لٹایا جائے گا اور اسی سے تمہیں نکال کے پھر کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس نے زمین کو فرش بنایا ہے تاکہ اس کے کشادہ راستوں پہ تم چل پھر سکو۔ پھر نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس انداز کے ساتھ قوم کو تبلیغ کی، ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا۔ آگے پھر فرمایا نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یہ لوگ میرے کیے پہ عمل نہیں کرتے، تابع نہیں ہیں اور یہ بدبخت ہیں، تو اللہ یہ اپنے مالوں اور اولادوں کے تابع ہیں، یہ اپنے نفع کے تابع ہیں۔ انہوں نے بڑی چالیں چلیں، لوگوں سے کہا کہ سوا یا غوث یا اوک اور نصر نامی بتوں کی عبادت کرو، لیکن نوح علیہ السلام بار بار کہتے رہے کہ تم ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ جو بتوں کے نام لیے ہیں یہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر انہوں نے ان کو گمراہ کیا، اس قوم نے گمراہ کیا، اور نوح علیہ السلام حق کی بات پہ ڈٹے رہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور باقی لوگ ناکام ہو گئے۔ اس میں جناب نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو جو ایمان لائے میرے گھر میں آئے، اور ان تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو معاف فرما اور ظالموں کو تباہی کر اور ان کو تباہی بڑھا۔ یعنی تنگ آ کے آخر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ نے اس نافرمان قوم کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اس قوم کا ذکر بارہا قرآن میں آیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں انبیاء کی محبت، اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن قوموں نے نبیوں کی تعلیم کو جٹلا دیا ان کا انجام بہت برا ہوا۔ اس صورت کے بعد سورہ جن شروع ہوتی ہے۔ سورہ جن میں اللہ پاک نے جنات کی ایک جماعت کے قبول اسلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ قرآن کیا خوبصورت کلام ہے جو اللہ کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، بس ہم ایمان لاتے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار کا مقام بہت بلند ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، اور انہوں نے قرآن مجید کے نزول کے بعد اپنی قوم کو بھی توحید کی دعوت دی۔ چنانچہ انسانوں کی طرح جنات کی بھی ایک قوم اہل توحید ہو گئی اور مسلمان ہو گئے، اور آج تک مسلمان جنات رہ رہے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور سرکش شیاطین اور جنات کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، لیکن انسان کو ان سب سے افضل بنا کر اعلیٰ و ارفع مقام پر پہنچا دیا گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ارشاد ہوا کہ مساجد اللہ کے لیے ہوتی ہیں، ان میں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، اللہ کے راستے کی تعلیم دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جائے، مسجد میں شرک کی باتیں نہ کی جائیں، اور حاجت روا صرف اللہ ہے، اللہ سے ہمیشہ ہر چیز مانگنی چاہیے۔ آگے اللہ فرمایا حضور علیہ السلام کی زبانی کی کہہ دو کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہی حق ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، لیکن اللہ کے اذن سے مصطفیٰ علیہ السلام سفارش بھی فرمائیں گے، انشاءاللہ ان کی شفاعت کبریٰ سے پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی، اور خاص شفاعت سے مسلمان جنت میں جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے پیغام پہنچا دینا انبیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ آگے ارشاد ہوا کہ پیغمبر نگہبان بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ رب کا پیغام تمہارے پاس پہنچاتے ہیں، وہ وحی کے ذریعے غیب کی خبریں تمہارے پاس پہنچاتے ہیں، اس لیے انبیاء کی قدر کرو۔ سورہ جن کے بعد سورہ مزمل شروع ہو گئی۔ اس سورت پاک میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے ہی محبت والے انداز میں پکارا کہ آقا علیہ السلام نے کملی اوڑھی ہوئی تھی خوبصورت، تو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، ہے کملی اوڑھنے والے۔ تو آگے اللہ فرما رہا ہے کہ پوری رات نہ جاگا کرو، بلکہ رات کا کچھ حصہ عبادت کیا کرو، کچھ حصہ سو جایا کرو، اپنے آرام کا بھی خیال کیا کرو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے دین کو بھی، تبلیغ دین کے کام انجام دینے کے حوالے سے دن کی بات کی گئی اور رات کی عبادت کی بات کی گئی۔ مشرق و مغرب کا مالک ایک اللہ ہے،
اور آگے فرمایا گیا کہ اللہ ہی کارساز ہے، جو لوگ دل آزار باتیں کرتے ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان بیہودہ لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیے۔ پھر کفار سے خطاب ہوا کہ ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، لیکن اس نے پیغمبر کا کہا نہ مانا، وہ بدبخت ہو گیا، وبال میں پڑ گیا، برباد ہو گیا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ تہجد کی نماز کا ذکر کر رہا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ قرآن اتنا پڑھو جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، لیکن سمجھ کے پڑھنے کے لیے مسلمانوں کا حکم دیا گیا ہے۔ دن میں تلاش معاش کا حکم دیا گیا ہے، جہاد کا حکم دیا گیا ہے، نماز کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آگے استغفار کا حکم دیا گیا ہے کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر شروع ہوتی ہے، اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیار اور محبت کی گہری چاشنی کے ساتھ بلایا گیا۔ اس میں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے اوپر لپیٹا ہوا کپڑا اتار پھینکیے اور لوگوں کو ڈرائیے، جا کے اللہ کے عذاب سے اپنی رب کی بڑائی بیان کیجیے، اور آگے پھر حکم ہے ہمیں کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، ناپاکی سے دور رہیں، اس نیت سے احسان کیجئے کہ اس سے زیادہ طلبگار اللہ ہمیں دے گا، یعنی جتنا احسان ہم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اس سے زیادہ اللہ ہمیں دیے گا، اور اپنے رب سے صبر کا وعدہ ہر انسان نے ضرور حاصل کرنا ہے۔ اس صورت میں سورت سور پھونکنے کا واقعہ بھی ہے کہ قیامت جب آئے گی اس سے پہلے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ قیامت کے بعض مناظر کا بھی ذکر کیا گیا کہ لوگوں کو ڈیل اور دنیاوی آسائشوں کے بعد ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ قرآن مجید کو غرور کے ساتھ جٹلانے والوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں لے جایا جائے گا، گناہوں میں ڈوبنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نماز کی کوتاہی کرنے والے مساکین کو کھانا نہ کھلانے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آگے اللہ نے چاند، رات، دن اور روشن صبح کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ جہنم ایک بہت بری آفت ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس رمضان کے آخری عشرے میں اللہم اجرنی من النار کی دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات دلا۔ آگے ارشاد ہوا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے جہنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ دائیں ہاتھ والے جو ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جنتی ہیں، بائیں ہاتھ والے جہنم میں جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو دوزخی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق کا انکار کرتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، اب کوئی سفارش کام نہیں دے رہی۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز نہ پڑھنے والے، مسکینوں کو کھانا نہ دینے والے، باطل لوگوں کے ساتھ مل کر حق کو جھٹلانے والے یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ آگے خود کہہ رہے ہیں جہنم والے کہیں گے کہ ہم نے نصیحت سے منہ پھیر لیا تھا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ گدھے کی طرح بدک جاتے ہیں حق کی بات سن کر، یہ نہیں ایسے ہو سکتے، یعنی جیسے شیر سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں ایسے ہی آپ کی دعوت سے بھاگتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کے ذریعے یہ کتاب آئے گی، جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو پیغمبر پہ انگلیاں اٹھائے گا وہ بدبخت جہنم میں جائے گا۔ یہ صورت یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامت کا ذکر آتا ہے۔ سورہ قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ گھڑی آئے گی، اور کافر جو اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہڈیوں کو کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ ان کی انگلیوں کو پورے بھی دوبارہ ٹھیک کر کے بنائے گا، وہ پورا دوبارہ ان کو پھر زندہ کرے گا۔ اس دن ان کی آنکھیں چندیا جائیں گی اور چاند گین ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ اب میں بھاگ کے کہاں جاؤں؟ اس لیے زندہ رہتے ہوئے اللہ کی قرب میں اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ قیامت کے دن ہم کہیں بھی نہیں بھاگ سکیں گے۔ اس صورت میں وحی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے نبی، وحی کو پڑھنے کے لیے آپ اپنی زبان نہ بھی چلائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی آتی تو آپ پڑھا کرتے تھے کہ یہ یاد ہو جائے، تو فرمایا آپ نہ چلایا کیجئے اس لیے کہ جلدی یاد ہو جائے، بلکہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے، ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں،
ہم اس کے محافظ ہیں. جب ہم وحی پڑھا کریں تو آپ اسے سنا کیجئے, اسی طرح پڑھا کیجئے آگے. اس وحی کے معنی کا بیان بھی ہماری ذمہ ہے, یعنی اس وحی کو ہم آپ کے ذریعے آگے پھیلا دیں گے اور لوگوں کے ساتھ بڑی ہی وضاحت کے ساتھ یہ آگے پہنچ جائے گا. آگے روح نکلتے وقت, عالم نزاع کا وقت کہ وہ سخت مرحلہ ہوتا ہے, اور آگے یہاں انسان اپنا مال و متاع اولاد چھوڑ کر ایک بڑے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے جو موت کا سفر ہے, اور یہ بڑا کٹھن سفر ہوتا ہے. قرآن اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہاں پہ صرف نیک اعمال جائیں گے یا برے اعمال جائیں گے. نیک اعمال ہوئے تو وہ اس کے لیے کریڈٹ بن جائے گا, وہ اس کے لیے اچھائی کا سبب ہوگا, اور برے اعمال اس کے لیے ڈیبٹ بن جائیں گے, خسارہ ہو جائے گا. آگے اس مرحلے کی کیفیات فرمایا کہ مرنے والا بیان نہیں کر سکتا, لیکن یہ بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب روح سارے بدن سے کھینچ کر ہانسلی کی ہڈی میں آ کر اٹک جاتی ہے تو لوگ کہیں گے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا آئے, کوئی دوا دارو کرنے والا آئے. لیکن اللہ مرنے والا تو سمجھ جاتا ہے اب اس پہ کوئی جدائی کا وقت ہے. لوگ اس کے لیے ڈاکٹر لے کے آ رہے ہیں, طبیب لے کے آ رہے ہیں, لیکن اس کو پتہ ہے, وہ بتا نہیں سکتا, لیکن پتہ ہے کہ میں اب جا رہا ہوں. اور روح کے نکلنے کی شدت اور اس سب کا ذکر کیا جا رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہی تو اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے کہ مومن خوشی خوشی قربان کر دے گا اپنی جان کہ اللہ کے پاس پہنچوں, اللہ کا دیدار کروں, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاؤں. دعا کریں کہ نزا کی سختیاں اللہ ہم سب کی آسان فرمائے. آخر میں منکرین قیامت کے بارے میں ارشاد ہوا کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ آخرت کو ترک کرتے ہیں, بڑے ہی نااندیش لوگ ہیں, اور یہ نہ اللہ کے کلام کی تصدیق کرتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, اور اپنے اکڑ اکڑ کر زمین میں چلتے ہیں, اپنے گھر والوں کے پاس بھی اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں. لیکن ان پہ افسوس ہے کہ اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ تو ایک نطفہ محض تھے, ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیے گئے تھے, آپ کیوں ایسا کرتے تھے؟ مرنے کے بعد اس کا جواب دینا ہوگا. اور آگے اللہ پھر تخلیق کا ذکر کر رہا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے میں نے تمہیں کس طرح بنایا, اور تم کیوں اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتے, اور کیوں روز آخرت اور موت پر ایمان نہیں لاتے. اس صورت کے بعد پھر سورہ دہر شروع ہو جاتی ہے. اس میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان پر ایک دور ایسا تھا کہ جب کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی, یعنی ایک پانی کے قطرے سے دیکھنے اور سننے والا بنا دیا, ناپاک پانی کے قطرے سے اس کو پیدا کیا, پھر اس کو کان, آنکھ, ناک, جسم دیا. اور آگے اللہ فرماتا ہے آپ کچھ نہیں چاہ سکتے, ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا. اس لیے اللہ کی رضا پر خود کو قربان کیجئے. وہ جسے چاہتا ہے اپنے رحمت میں داخل کرتا ہے, اور ظالموں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. اس صورت میں اللہ جہنم کے عذاب سے بھی ڈرا رہا ہے کہ کافروں کے لیے زنجیریں, توک, لپکتی ہوئی آگ ہوگی, اور مومنوں کے لیے جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہوں گی. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کیجئے, ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا, اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اس کے بعد سورہ مرسلات شروع ہو جاتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مرتبہ قیامت کے جھٹلانے والوں کی ذکر کیا ہے کہ تباہی کا دن ہے قیامت, جو لوگ قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے. آج جب وہ آئیں گے تو حسرت کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے. اور کامیابی اور کامرانی کا جو معیار ہے وہ اہل تقوی ہے کہ تقوی والے ہی کامیاب ہوں گے. ارشاد ہوا کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ لوگ اونٹ نہ ہلا سکیں گے, یعنی بات نہیں کر سکیں گے زبان سے, نہ کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت ہوگی. اس دن جھٹلانے والوں کا بڑا ہی برا انجام ہوگا. اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان, روز آخرت پر ایمان, سزا و جزا پر ایمان, قیامت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, سابقہ اعلامی کتب پر ایمان, قرآن پر ایمان لانا چاہیے, کیونکہ بخشش کا معیار ایمان کے اوپر ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وہ دن فیصلے کا دن ہوگا جس میں ہم نے تم کو اور پچھلے سب لوگوں کو جمع کیا ہوگا. ساری انسانیت ایک جگہ جمع ہوگی. اللہ فرماتا ہے اگر تم میں کوئی چکر چلا کر بچ سکتا ہے تو چلا لو, کھلا چیلنج ہے. قیامت میں کچھ نہیں کر سکو گے. اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. البتہ اس دن پرہیزگار جو لوگ ہوں گے, جو نیک ہوں گے, متقی ہوں گے, وہ سایوں اور چشموں میں ہوں گے, اچھے اعمال کے بدلے مزے مزے سے کھانے کھا رہے ہوں گے اور اچھی چیزیں پی رہے ہوں گے. بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑی خرابی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان کو رکوع کے لیے کہا جاتا ہے کہ جھکو, یہ جھکتے نہیں ہیں. اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے.
اس کے بعد اب یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اس صورت میں بار بار جھٹلانے والوں کے لیے برے انجام کا ذکر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جھٹلانے والوں میں نہیں بلکہ ماننے والوں میں شمار فرمائے، اور قیامت اور دوزخ کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، اور جنت کے راستے پہ گامزن فرمائے۔ یہاں تک جتنا بھی آج پڑھا گیا 29واں پارہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ 30ویں پارے کے ساتھ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گے۔ اس گفتگو کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ جو صحیح بات بیان کی گئی اس کو پڑھ کے سمجھ پہ اس کے اب سب عمل کریں، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کو آگے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور اس پروگرام کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں جا کر میرے ذاتی نمبر پہ جا کر جی میل پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔